بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 851، حصے اول، تاریخ اسلامی اور کتاب و سنت سیرت طیبہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ علم، اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کو بصیرت کے ساتھ انجام دینے کا حکم کر رہے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ یہاں بصیرت سے مراد علم اور یقین اور حکمت ہے۔ علم کے مراجع، علم دین کے مراجع قرآن، حدیث، سیرت طیبہ، یہ تین چیزیں اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ کی چیزیں مثلاً تاریخ، حسب، جغرافیہ وغیرہ، یہ اسلام کی اصل نہیں بلکہ اسلامی واقعات کو یاد رکھنے کے لیے معاون ہیں، مگر یہ اضافی شے ہے۔ کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ تاریخ کو محفوظ کرو تو 10 نیکیاں ملے گی، یا محفوظ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ البتہ غیر مصدقہ تاریخ ہی کی بنیاد پر فرقہ ضالہ یعنی فرقہ امامیہ کی داغ بیل رکھی گئی، اور یہ فرقہ وحدہ الامت کے لیے ناسور بن گیا، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ دو حصوں میں بٹ گئی۔ نمبر 1 اہل سنت والجماعت، دوسرا اہل تشیع۔ لطیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی تھی، لیکن مشیت الہی سے وہ سب صاحبزادگان بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ شاید اس میں بھی مصلحت ایزدی شامل تھی، اس لیے کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتر چھایا ملی، اور اسی سائے میں حضرت علی پلے بڑھے، تو قربت نبوی کی وجہ سے انسانوں نے حضرت علی کو الہ بنا ڈالا، اور فرقہ شیعہ اور فرقہ امامیہ وجود میں آ گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندگی پاتے تو قوم انہیں نہ جانے کیا بنا بیٹھتی، اس لیے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھے۔ تب بھی قوم نے حضرت علی کی شخصیت کو علیحدہ سے اپنا قبلہ بنا ڈالا اور امت کے دو حصے کر دیے۔ اگر اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتی تو قوم نہ جانے ان کا کیا حال کرتی۔ سبحانک یا رب انک تشاء ما شئت وانت علام الغیوب۔ ایام جہالت میں قریش اپنے بڑوں کے کارناموں کو یاد کرنے کے لیے ایک دن مقرر کر لیتے تھے۔ اس دن وہ اپنے بڑوں کے محاسن اور تکلیفوں کو اشعار میں بیان کرتے، اور طیش میں آ کر متحارب قوموں سے انتقام اور بدلہ لینے کے در پہ ہوتے۔ اسی طرح نسلیں در نسلیں ان تاریخی واقعات کی نظر ہو جاتی۔ اسلام انہی جاہلانہ رسموں کو مٹانے آیا تھا اور سب کو قرآن کی طرف دعوت دینے آیا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو بھی ہمیشہ سے تاریخی محافل اور تاریخی کتب کے غیر مدلل اور جھوٹے قصوں اور واقعات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اگر کوئی عقل مند خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کر لے تو تاریخی واقعات کو مشیت الہی تصور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضاء سے راضی برضا رہے گا۔ فرمان الہی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر گئی، جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک اسلوب قرآن مجید ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اسے قرآن مجید کم از کم 2 مرتبہ بیان کرتا ہے، اور اس آیت مذکورہ بالا کو ایک ہی رکوع میں 2 مرتبہ بیان فرما دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 134 اور 141 کو ملاحظہ فرمائیں۔ ان آیات میں کسب و عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی، اور ساتھ ہی گزرے ہوئے بزرگوں کی طرف انتساب یا ان پر اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا۔ کیوں کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔
بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کی بابت ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی سعی اس نے کی۔ فائدہ: وہ شخص ان دو آیتوں کا منکر ہوگا جو اسلاف کی تاریخ اور واقعات کو فرضیت یا واجبات کا درجہ دے کر قصے گوئی اور ان کے کارناموں پر خوشی اور ماتم کا سما پیدا کرے گا اور مسلمانوں پر تبرہ اور واویلا کرے گا۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضرات صحابہ، تابعین اور ائمہ مہتدین اس عمل کو کرنے میں کوئی دقیقہ اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اس لیے کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مسلمان 15ویں صدی ہجری کے مسلمانوں سے 1000 گنا زیادہ دین سمجھنے والے، تقوی والے اور کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ غیر اسلامی خرافات اور بدعات کو اسلامی احکام کا رنگ دینے سے اجتناب کرے اور مذکورہ بالا آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام دیں اور فتنوں سے متعلقہ گفتگو میں مت پڑیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے جب جائیں تو ہم سے کسی پر ظلم کرنا ثابت نہ ہو۔ دین حق سے اور اس کے صحیح مراجع سے اور علماء حقانی سے محبت رکھیں۔ روایتی مقررین اور واعظین جو اپنی باتوں کو کتاب اور سنت اور سیرت سے ثابت نہ کر سکیں، دراصل یہی لوگ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور دین کے حقیقی دشمن ہیں۔ امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کرنا ان کا شعار ہے۔ یہ واعظین حق پرست نہیں بلکہ نفس پرست ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلافات اور جھگڑوں کو بیان کرنے والے راوی عام طور پر جھوٹے ہوتے ہیں اور کذاب ہوتے ہیں، اس لیے ایسے راویوں کی جانب سے بیان کردہ روایات پر بالکل بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عادل راوی نہیں ہیں، جبکہ کسی کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، مبادا تم کسی قوم کو لاعلمی کی بنا پر کوئی گزن یعنی تکلیف پہنچاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت اٹھانی پڑے۔ ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں اور ماہ محرم میں شیعہ مذہبیت کی طرف اگر ایک عمیق نظر ڈالیں تو ان کے پاس سوائے من گھڑت تاریخی واقعات کے اور کچھ نہیں پاؤ گے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ حرام، نہ حلال، نہ عبادت، نہ ذکر۔ ان کی ساری مذہبیت صرف خرافات ہی خرافات ملے گی۔ یاد رکھیں، مؤرخین شرعی قانون کے مقننین نہیں ہوتے اور محققین سے غلطی کا سرزد ہونا محال ہے، اور مؤرخین کی کتاب اور سنت اور سیرت کے مراجع سے اکثر خالی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فساد برپا ہوتا ہے۔ طبرانی نے اپنی کتاب میں اور ابن عساکر نے اپنی کتاب میں ابو مخنف کی سند سے واقعات کربلا بیان کیے ہیں، اور انہی جھوٹی روایات کے بلبوتے پر اہل تشیع یعنی شیعوں کا مذہب باقی ہے۔ محققین پر نظر ڈالیں، انہی واقعات کا رد کرتے ہوئے امام ذہبی فرماتے ہیں، ابو محنف لوط ابن یحییٰ پرلے درجے کا قصہ گو ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسے ابو حاتم وغیرہ نے ترک کر دیا ہے۔ دار قطنی ابن معین ابن عدی کہتے ہیں کہ شیعی محترق صاحب اخبارہم ابو مخنف کٹر شیعہ تھا اور انہی کے قصے بیان کرتا تھا۔ اس طرح کی روایات سے ہمارے معتمد مورخین کرام طبری، ابن عساکر وغیرہ کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ ہم نے تقریباً 30 سال پہلے ہندوستان میں ایک اسلامی لائبریری میں ایک کتاب جو دارالعلوم دیوبند میں سے کسی پائے کے عالم صاحب کی پڑھی تھی، اس میں انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد اور نکاح کے وقت ان کی عمر شریف 19 سال ثابت کی تھی اور 9 سال کی عمر کا تاریخ کے حوالوں سے رد فرمایا تھا۔ ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے کہ یہ مصنف حضرت ظفر احمد عثمانی کے غالباً فرزند ارجمند تھے۔ تاریخ میں اس طرح کی غلطی عام ہے، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات، کوئی لکھتا ہے کہ پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول، کوئی اسے الٹ کر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح شب معراج کی تاریخ میں بھی گڑبڑ ہے، حالانکہ یہ ہمارے معاشرے کی معروف کتاب ہے۔ تاریخ کی حفاظت ناممکن ہے،
قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث کی محافظت کے لیے محدثین کرام کی اس طرح کی محنت ہوئی کہ بقول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بھی انسان ہیں، خطا ہم سے بھی ممکن ہے، لیکن حدیث کی حفاظت پر اتنی محنت ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے ذخیرے میں کہیں چھپ کر رہ گئی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے ذخیرے میں آ گئی ہو۔ اس لیے کہ محدثین پیدا ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی حفاظت میں اپنی توانائیاں اور عمریں صرف کرے، اور ان محدثین کی تعداد 8 لاکھ ملتی ہے جن کا اوڑھنا بچھونا صرف علم حدیث تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی دنیا کے کسی فارمولے پر اتنے دماغ نہیں تھکے جتنے علم حدیث اور حفاظت حدیث پر تھکے ہو۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور اگر تاریخ اسلام کا علم حاصل کرنا ہی ہے تو بہترین راستہ قرآن مجید کا شان نزول ہے کہ ہر آیت یہ بتائے گی کہ کب اور کس وقت اور کن حالات میں نازل ہوئی، اور دوسرے درجے پر سیرت طیبہ ہے، اس میں خیر القرون کے تینوں زمانوں کی جیتی جاگتی تصاویر موجود ہے کہ حضور نے اور آپ کے صحابہ نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے حفاظت دین کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا آپسی جوڑ اور اتحاد، ان کی عبادات اور دعوت اللہ کیسی اور کس طرح کی تھی، اور نصرت خداوندی کا پورا باب اور ان کی فلاح و کامیابیوں کی سچی شکل اور تصویر سامنے آتی ہے۔ اور ایک داعی اللہ کے لیے سیرت طیبہ والا نہج لازمی ہے۔ اپنی داعیانہ زندگی کو مشورے میں ڈھالنا ضروری ہے۔ ملک اور محلے کا دعوت والا کام مشورے والوں کے تابع ہو کر کرنا ہے، امیر کی منشا کو جان کر عمل کرنا ہے۔ مرکز نظام الدین والے رابطے کی جماعت والوں سے اور ان کے بنائے گئے مرکزی ٹھیے سے خوش ہیں تو گویا وہ ٹھیا ملک کی مرکزیت کا مقام رکھتا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو رابطے والوں کے توسط سے نظام الدین خط لکھیں، امیر عالم حضرت جی دامت برکاتہم کی طرف سے جو فرمایا جائے اس پر عمل ہو۔ اجتماعیت میں دراڑ پیدا کرنے والے کو اللہ نمٹ لیں گے، تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور انسانوں کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔